اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سافٹ انالیسز ہندوستان کے ادیب و شاعر جناب جاوید اختر صاحب کے بارے میں ہے، جو چند دن پہلے لاہور تشریف لائے تھے فیض میلے میں۔ آئے تو وہ ایک مہمان ادیب اور شاعر کی حیثیت سے تھے، لیکن وہاں جو انہوں نے اپنے ایک تقریر میں جو ان کے جو فرمودات تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ جیسے وہ ہندوستان کے وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ ہیں، اور بڑے بلنٹ قسم کا انہوں نے ایک دو الزام بھی لگائے اور کچھ اور بھی باتیں کی، جن کے اوپر میں بھی اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا جی کہ بمبئی سے میرا تعلق ہے، اور وہاں کی جو دہشت گردی ہوئی تھی اس کے جو حملہ آور ہیں وہ یہیں آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی وہاں اسٹیٹس مین ہوتا پاکستان کی طرف سے، جو کہ تھے لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی، وہ ان سے پوچھتے کہ آپ کو تو شاید نظر آئیں یا نہ، یہ کلبھوشن یادو جو ہے یہ کوئی مکہ مدینہ سے سفیر نہیں تھا، یہ آپ کا جاسوس تھا جس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جانیں لیں۔ ان سے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ ہندوستان میں جو مسلم کچھ فسادات ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کبھی نہیں بولے۔ کشمیر میں جو اب تک 4.5 پونے 5 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کبھی آپ نے ایسی آواز نہیں بلند کی۔ دراصل جاوید اختر صاحب کی یہ آواز قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے وہ فرمودات یا وہ فرمان کے عین مطابق تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو صبح و شام اپنی لائلٹی اور وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اسٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑے گی یا کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑے گی۔ تو اس سلسلے میں وہاں جو لوگ ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک فیشن ہے، ہمارا جو لبرل اور نام نہاد جو دانشور ہیں وہ ہر اس بندے کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہر اس بات پہ تالیاں بجاتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہو، پاکستان کی ریاست کے خلاف ہو، پاکستان کی پالیسی اور مفادات کے خلاف ہو، اور پاکستان کی افواج کے خلاف ہو۔ تو وہاں بھی ایسے ہی لوگوں نے تالیاں بجائیں کہ یہ کوئی بڑی بات کی ہے انہوں نے۔ تو اس کا ایک بڑا سمپل سا یہی جواب ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ایک انڈین سپانسرڈ جو دہشت گردی ہے، جو آج کل دھماکے ہو رہے ہیں، اس سے جو پہلے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے اگر لوگ انڈیا کے نہیں ہیں تو فنڈنگ انڈیا کی ضرور ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ جاوید اختر صاحب ہمارے مہمان تھے، ان کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پرتپاک طریقے سے وہاں لوگوں نے ریسیو کیا اور بڑی عزت دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کیجیے کہ یہ ہمارا جو ہے، ہم آپ کے ہندوستان میں آپ کے بڑے فنکاروں اور شعراء کو بلاتے رہے ہیں، جبکہ آپ نے کبھی لتا منگیشکر کبھی اس کو نہیں بلایا، کبھی اس کو نہیں بلایا۔ تو اس سلسلے میں جاوید صاحب کی جو انفارمیشن ہے اس کو تھوڑا میں خود ہی اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ بے شمار ہندوستان سے لوگ آئے جو اس قد کاٹ کے تھے، چونکہ 50 60 70 80 اور آج تک جو ہے پاکستان میں جو گلوکار اور شاعر اور جو فنکار جس لیول کے رہے ہیں، اس میں انڈیا کے لوگوں کی یہاں پہ دال گلنے والی تھی نہیں۔ ایک دو لوگ تھے، جیسے لتا منگیشکر ہے، وہ تو RSS کی ڈر سے نہیں آئی تھی، انہیں بھی کہا گیا تھا کہ آئیں۔ ایک اور بڑے فنکار جو پاکستان کے بڑے فنکاروں کے ایٹ پار تھے، مثال کے طور پہ غلام علی، مہدی حسن، فریدہ خانم کے لیول کے آدمی تھے، وہ تھے جگجیت سنگھ۔ 2004 میں نے کراچی میں جو گولف کپ ہے وہاں پہ میں ٹریننگ پہ گیا ہوا تھا، تو میں نے خود ان کا پروگرام اٹینڈ کیا، اور وہ وہاں بتا رہے تھے کہ وہ 1979 میں بھی پاکستان آئے تھے، اور اس وقت وہ بتا رہے تھے کہ مجھے PIA نے بلایا ہے۔ رات کا پروگرام تھا، اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں انہوں نے پروگرام کیے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی آمدنی انہوں نے خود، اس وقت مہدی حسن صاحب جو ہے وہ بیمار تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں کچھ انہوں نے ڈونیشن بھی دی، لوگوں سے بھی اپیل کی، اور بڑا انہوں نے جو ہے وہ رسپیکٹفل طریقے سے جو ہے وہ تھے۔ انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی جیسے جاوید اختر صاحب نے کی۔ وہ سکھ آدمی تھے، دلیر آدمی تھے، ان کو کوئی ایسی بات کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہاں انہوں نے ایک جو غزل پڑھی تھی، اس کا مقطع تھا: بے دردی سے سر کاٹیں امیر اور میں کہوں، حضور آہستہ آہستہ، جناب آہستہ آہستہ۔
یہ اس غزل بہت ساری غزلیں انہوں نے وہاں پہ پڑھی تھیں، اس میں ایک یہ تھا، اور ایک وہ یہ کاغذ کی کشتی، یہ بارش کا پانی، یہ بھی تھی، اور اس کے علاوہ انشا جی کی غزل بھی انہوں نے پڑھی تھی۔ اس میں تھوڑا سا اور بھی قابلی جائزہ لینا پسند کروں گا کہ ہمارے یہاں جو شاعر تھے جو پچھلے 60-70 سال میں، وہ ایک لیگسی تھی، بہت سپر سٹار قسم کے شعراء تھے، جناب فیض احمد فیض، امین احمد ندیم قاسمی، حبیب جالد، احمد فراز، منیر نیازی، پروین شاکر، اور ناصر کاظمی، اور کتنے ہی، ان میں اکثریت شعراء جو تھے، جون علیہ، ان میں اکثر شعراء جو تھے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کی مادری زبان اردو نہیں تھی، لیکن اتنے کمال کے شاعر تھے، نہ صرف ہندوستان پاکستان میں، دنیا میں ان کو پڑھا سنا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا۔ اس لیے جو ہے ایسی ہمیں کبھی کمی یہاں پہ ضرورت نہیں محسوس ہوئی کسی کی کہ ایک بار سے کسی کو بلایا جائے۔ ہاں، یہاں پہ ایک اور شخصیت کو جو اکثر آیا کرتے تھے، وہ قمر مہندر سنگھ بیدی تھے، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ یہاں پہ نصیر الدین شاہ صاحب آتے تھے، وہ ایک بڑے لیجنڈ تھے اور ان کو مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب اپنا ان کو بھی بڑی رسپیکٹ ملی ہے جاوید اختر صاحب کو، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ اور بڑے مقبول ہیں، شاہ رخ خان ہیں، سلمان خان ہیں۔ یہ اسی طرح سے جو ہمارے جن فنکاروں کو وہاں بلایا جاتا تھا، جو موسیقاروں کو بلایا جاتا تھا، ان میں سر فہرست غلام علی، اور ایک نصرت فتح علی خان، مہدی حسن، اس کے علاوہ شوکت علی، اور پنجاب کے کئی لوگ فنکار جو ہیں انہیں بلایا گیا، اور اتنے زیادہ فنکار اور اتنے مقبول، اور ہمارے اس کے علاوہ جو ڈرامہ تھے وہ بڑے مقبول تھے انڈیا میں۔ تو اس میں یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں کوئی تنگ نظری تھی، ہمارے یہاں ٹیلنٹ اتنا تھا، لوگ اتنے زبردست تھے کہ ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اب شاید تھوڑی سی وہ ٹیلنٹ ڈرائی ہوا ہے، کچھ ہو گیا ہے شاعری میں بھی اور اس میں فنکاری میں بھی۔ اور اگر تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پروگرام جو پاکستانی کرواتے رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، ان میں ہندوستان سے بے شمار شعراء، یو کے میں، نارتھ امریکہ میں، اور یو اے ای وغیرہ میں بے شمار فنکاروں کو وہاں پہ مشاعروں میں اور یہ جو موسیقی کے پروگرام ہیں ان میں بلایا جاتا رہا ہے، دوسری بھی تقریبات میں بلایا جاتا رہا ہے۔ تو جاوید اختر صاحب نے جو اپنی طرف سے اب ایک ان کا وزیر خارجہ بننے کی کوشش کی، وزیر داخلہ بننے کی کوشش کی، اور جو عزت و احترام انہیں دیا گیا تھا وہ اس میں اصل میں وہاں پہ جو اس کی ڈیٹرنس لائن تھی اس کو کراس کر گئے، اوور سٹیپنگ کر گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے لوگ ان کی اس بات کے اوپر احتجاج بھی ہوا ہے، لوگوں نے ہندوستان میں بھی لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی وہ آگے بڑھ گئے، لیکن وہاں جو منتظمین تھے میرا خیال ہے وہ اس بارے میں انہیں بتایا ہوگا، اور انہیں ود دی پیسج آف ٹائم اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جتنی ان کی عزت و تکریم کی گئی انہوں نے اس کا لحاظ و پاس نہیں رکھا ہے۔ تو وقت کے ساتھ شاید وہ اس بارے میں کوئی مزید بھی کہنا پسند کریں اور اس کی ریکٹیفیکیشن میں یا اس کا کوئی رینڈم ایشو کریں۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔